کسی گاؤں یا باغ کی سیر کا جب بھی موقع ملے اسے ضرور انجوائے کرنا چاہیے۔ قدرتی نظارے اور حسین موسم نہ صرف انسانی صحت پر خوشگوار اثرات مرتب کرتے ہیں بلکہ انسان کو اس کا کھویا ہوا ماضی واپس اور دوستوں کے ساتھ میل ملاقاتوں کو بھی بحال کرتے ہیں، جسے آج کل ڈیجیٹل لائف نے بہت محدود کر رکھا ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کلچر ٹی وی ASJ کو سبسکرائب کر لیں۔ ملک جمیل صاحب میرے درینہ دوستوں میں شامل ہیں جن سے 3 دہائیوں سے ایک خلوص اور محبت بھرا تعلق چلا آ رہا ہے۔ ملک صاحب ایک سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیت ہیں۔ کاروبار کے سلسلے میں ان کا اکثر جدہ سعودی عرب میں قیام ہوتا ہے۔ جب بھی پاکستان آبائی علاقے شرق پور آتے ہیں تو مجھ ناچیز جیسے دوستوں کو ضرور ملاقات کے لیے بلاتے ہیں یا پھر اکثر لاہور میں ہی ملاقات کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اس بار بھی ملک جمیل صاحب کی پرزور دعوت پر میں اپنے کولیگز اور دوستوں ماجد رضا صاحب، رائے عمر صاحب اور افضل کھیرا صاحب کے ساتھ انہیں ملنے شرق پور پہنچا، جہاں ملک صاحب نے اپنے مہمانوں کو خوب عزت بخشی۔ پھر ملک صاحب نے شرق پور کے قریب ہی واقع اپنے گاؤں اور باغ کی سیر بھی کرائی۔ سرد موسم، نکھرا ہوا دن اور نیلے آسمان پر کہیں کہیں بادلوں کی گشت کرتی ٹکڑیوں نے ہمارے اس وزٹ کا مزہ دوبالا کر دیا۔ ملک صاحب کے اس باغ میں امرود، لیچی، آم، کھٹی اور لیموں کے درخت عام تھے۔ لہلہاتے کھیتوں کے بیچ سے گزرتی پگ ڈنڈیوں، چلتا ٹیوبویل اور کھال سے گزرتے شفاف پانی نے اس تفریح کا مزہ دوبالا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھلدار درختوں کا جھمگٹا اور خاص کر سرسوں کے کھیتوں میں لگے امرود کے درخت قدرت کی نعمتوں اور نظاروں کی تعریف کا سماں باندھے ہوئے تھے۔ باغ میں شدید سردی اور کوہر سے امرود کے بیشتر درخت بے حد متاثر، بے جان اور نکارہ ہو چکے تھے۔ اس کے باوجود کئی درخت پھل سے بھرے اور جھکے ہوئے تھے۔ اپنے ہاتھوں سے اور اپنی مرضی سے پکا ہوا ایک ایک امرود توڑ کر کھانے کا ایک اپنا ہی مزہ تھا۔ اس باغ میں لیموں کی بھی بہار آئی ہوئی تھی۔ پھل اتنا تھا کہ درختوں پر لیموں زیادہ اور پتے کم نظر آ رہے تھے۔ وہ لیموں جو رمضان المبارک میں نایاب اور قیمتیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں، وہاں اس لیموں کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، یعنی وہی لیموں منوں کے حساب سے درختوں سے گر کر ضائع ہو رہا تھا۔ بڑے ہی عرصہ کے بعد اس باغ میں کھٹی کے درخت بھی دیکھنے کا موقع ملا۔ پنجاب کا یہ روایتی پھل اب شاذ و نادر ہی نظر آتا ہے۔ اس باغ میں لیچی کے بے تحاشا درخت تھے مگر ان کے پھل کا سیزن نہیں تھا۔ اسی طرح آم کے ہرے بھرے درخت بھی دعوت نظارہ دے رہے تھے۔ باغ کے ساتھ ساتھ ساگ، گاجر، مولی، شلجم، لہسن، پیاز اور دیگر سبزیوں کی کاشت بھی ہو رہی تھی۔ تر و تازہ سبزیاں نظروں کے سامنے توڑنے کا بھی اپنا ہی ایک منفرد منظر تھا۔ گویا 2 گھنٹے کی باغ کی سیر نے مہینے بھر کی تھکان کو ہلکا کر دیا۔ ملک صاحب کے پرتکلف ظہرانے کے بعد لاہور واپسی ہوئی۔ شرق پور کا وزٹ، ملک صاحب کی میزبانی اور دوستوں کے ساتھ سفر کا مزہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد اسجد کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔